الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، قرآن وہ واحد کتاب ہے جو لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ آسان سی بات ہے۔ اگر کسی کو شک ہے رحمان کی بات پر، اللہ کی بات پر کوئی شک کرے تو پھر اس کا ایمان بھی نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو اس میں لکھا ہوا ہے سب سچ ہے، سب سچا اور پکا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورہ نوح، سورت کا نام نوح، پارہ نمبر 29، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے 12 اور 13، 10، 11، 12 اور 13۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا۔ نوح علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جب دعوت دے رہے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، وہ بات نہیں مانتے تھے اور کانوں کے انگلیاں دے لیتے تھے، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ ان کی آواز میرے کان تک نہ پڑے۔ اس کو ایسے کپڑے سے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا کر لیتے اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ ان کی آواز ہمارے کان تک نہ پڑے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، انہ کان غفارا۔ اگر تم استغفار کرو گے، استغفار کی فضیلت میں بیان کرنے لگا ہوں کہ استغفار کی فضیلت کیا ہے، استغفار کرنے پر کیا اللہ عطا فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے کتنی نعمتیں عطا ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں سے عرض کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ انہ کان غفارا، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، غفارا، بخشش کرنے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفار پر پہلا انعام کیا ملے گا؟ پہلا انعام یہ ملے گا کہ وہ تمہاری بخشش کر دے۔ گناہوں پر استغفار کیا، ندامت کے ساتھ معافی مانگی تو اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوسری چیز، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ، پہلا انعام تو بخشش، انہ کان غفارا، اور دوسرا انعام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ موسلادھار بارشیں برسائے گا، آسمان سے بارشیں اتریں گی، بر وقت بارشوں کا اتراؤ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ زمین کو سیراب کریں گے، انسانوں کو سیراب کریں گے، جانوروں کو سیراب کریں گے،
اور سب کے لیے سرابی کا ذریعہ بنے گا، موسلادھار بارش اللہ تعالیٰ برسائیں گے، دوسرا انعام۔ اور تیسرا انعام یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ آج لوگ کہتے ہیں مال نہیں ہے، مال کی کمی ہے۔ اللہ فرما رہے استغفار کرنے پر، تم استغفار کرو، پہلا انعام میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، دوسرا انعام یہ ہے کہ میں موسلادھار بارشیں برساؤں گا، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ میں تمہیں مال عطا فرماؤں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا، امداد کروں گا، تمہاری اعانت کروں گا، معاونت کروں گا، اور تمہیں مال عطا کروں گا۔ اور چوتھی چیز اللہ نے ارشاد فرمائی وَبَنِينَ، کہ میں تمہیں بیٹے عطا کروں۔ سبحان اللہ، استغفار پر چوتھا انعام اللہ فرما رہے کہ میں تمہیں بیٹے عطا کروں گا۔ اور میرے دوستو، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ جھوٹے نہیں، نہ اللہ کی بات جھوٹی ہے، نہ اللہ خود جھوٹے ہیں، اللہ بھی سچے ہیں، اللہ کی بات بھی سچی ہے، اللہ کا کلام بھی سچے ہے، قرآن بھی سچے ہے، قرآن کتاب بھی سچی ہے، اس کو لے کر آنے والا فرشتہ بھی سچے ہے، بھیجنے والے رحمان وہ بھی سچے ہیں، جس نبی پر اتر رہی نبی پر، وہ نبی بھی سب نبیوں کے سردار سب سے زیادہ سچے ہیں، اور جو صحابہ ہم تک پہنچانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ نیک ہیں انبیاء علیہم السلام کے بعد۔ تو چوتھا انعام اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو بیٹے عطا کروں۔ تو بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں جس سے بیٹے ہو جائیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرا وظیفہ نہیں ہے، یہ قرآن کا وظیفہ ہے، استغفار کثرت سے کیا جائے، ندامت کے ساتھ معافی مانگی جائے، اور جو ہے اللہ سے امید رکھی جائے، تو اللہ انشاءاللہ ضرور بیٹے عطا کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، بیٹے اللہ اس کو عطا کریں گے جو کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ پر 100% امید رکھے گا، دوسروں کی طرف نہیں جانا کہ فلاں بیٹے دیتے ہیں، فلاں بیٹیاں دیتے ہیں۔ بیٹے اور بیٹے دینا میرے دوستو اللہ کا کام ہے، اور اللہ کا جس کو بیٹے دینے کا ارادہ ہوتا ہے اللہ اس کو بیٹے، جس کو بیٹیوں کا ارادہ ہوتا ہے بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینا یا دونوں نہ دینا، بانجھ بنا دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، تو اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو بیٹے عطا کروں۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اور پانچواں انعام اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، میں ان کو باغ عطا کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں عطا کروں۔ باغات بھی اللہ عطا کریں گے، نہریں بھی اللہ عطا کریں گے، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے، اور بخشش کا سامان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ استغفار کی کثرت پر جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ہر ضیق سے اس کے لیے راستہ دیتے ہیں۔ اور وہاں جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، مشکل سے آسانیاں اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں، ہر ضیق سے اس کے لیے تنگی نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، اور سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔